السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ایپیسوڈ پر اگر سب نے اچھا ریویو دیا تو کل پھر لانگ ایپی دوں گی۔ کل کے ایپیسوڈ پر آپ سب کا ریویو مجھے اتنا پسند نہیں آیا، تو آج کے ایپیسوڈ پر سب نے اچھا ریویو دینا ہے۔ اور اگر پیچھے بچوں کی آوازیں ہیں تو اگنور کیجیے گا۔ آپ کو پتہ ہے آج کل کے بچے کسی کی سنتے تو ہیں نہیں، انہیں جتنا منع کرو اتنا زیادہ شور مچاتے ہیں۔ تو بنا وقت ضائع کے بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ فنائے دلہام از قلم انو انصاری، قسط نمبر 45، حصہ اول۔ وریام تم ٹھیک ہو؟ سارم اس کے پاس گیا، کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر اس سے پوچھا۔ وریام نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کا دل و دماغ سونیا کی طرف تھا۔ الینا اپنے دیور سے اس کا حال حوال دریافت کرنے لگی۔ آئدن نیچے آیا، ہادی اسے مسکرا کر دیکھنے لگا۔ آئدن کو اس کی مسکراہٹ شیطانی لگ رہی تھی، جیسے کوئی کانڈ کیا ہو۔ سفیان خان اپنے بیٹے کے گلے لگے۔ چاچو، دلہام چاچو ہمیں بلا رہے ہیں مردان خانے، ہماری پھینٹی لگانے کے لیے، محبت سے آئدن کو بتاتے آخری الفاظ دل میں کہے۔ خیریت ہے؟ لالا ہمیں مردان خانے بلا رہے ہیں۔ کانڈ کیا ہوگا تم دونوں نے کوئی۔ سارم نے اپنے بیٹے اور آئدن کو غصے سے دیکھا۔ ہر گھر میں ایک چھوٹا پیس ایسا ضرور ہوتا ہے جو پورے گھر کو سر پر اٹھائے گھومتا ہے۔ جو بھی الٹا سیدھا کام ہوا ہو ان کے پیچھے ان چھوٹے شیطانوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ بابا ہم شادی شدہ ہیں، ہم الٹے سیدھے کانڈ نہیں کرتے۔ ہادی نے شرمانے کی ایکٹنگ کر کے آئدن کی چادر سے اپنے آدھے چہرے کو چھپایا۔ اس نے فوراً ہادی کے ہاتھ سے اپنی چادر پکڑی۔ جنہوں نے سدھرنا ہوتا ہے وہ شادی سے پہلے ہی سدھر جاتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں سدھرنا ہوتا وہ شادی کے بعد بھی اول قسم کے۔ سارم نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ سب کے سامنے غلط الفاظ نہیں بولنا چاہتا تھا۔ آئدن نے اپنی قمیض جھاڑی۔ وہ شادی سے پہلے بھی سدھرا ہوا تھا اور اب بھی سدھرا ہوا ہی ہے، دل میں سوچا، اور لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے پیچھے سارم خان کو آتے ہوئے دیکھ ہادی نے سوال پوچھا۔ بدلے میں اس کے باپ نے اسے سخت گھوڑی سے نوازا۔ خاموشی سے وہ قدم مردان خانے کی طرف بڑھانے لگے۔ سفیان خان اور الطاف خان بھی ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ وریام اور شہریار نے ارد گرد دیکھا۔ لاؤنج میں ان دونوں کے علاوہ کوئی مرد موجود نہیں تھا۔ عورتیں اپنے کمروں میں جا چکی تھیں۔ انہوں نے اکیلے کمرے میں جا کر کیا کرنا تھا، وہ بھی مردان خانے میں چلے گئے۔ میں نے 2 کو مردان خانے بلایا تھا، یہاں تو پورا خاندان اکٹھا ہو گیا۔ ان سب کو مردان خانے میں دیکھ کر طنز کیا۔ سفیان خان اس کی بات کو سرے سے نظر انداز کرتے صوفے پر بیٹھے۔ ہادی کے پسینے چھوٹ رہے تھے، یہ سوچ سوچ کر ہی کہ سب کے سامنے اس کی درگٹ بننے والی ہے۔ آئدن سوچ میں ڈوبا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ ویسے تو تمہاری زبان 10 گز لمبی ہے۔ نکاح کرنے کی تمہیں آگ لگی ہوئی تھی۔ نکاح کے بعد شوہر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ہر چیز سمجھائے۔ بکواس کرنی آتی ہے، بیوی کو سمجھانا نہیں آتا کہ اپنے شوہر کے الٹے سیدھے کارنامے میاں بیوی کے درمیان ہی محدود رہنے چاہیے۔ ایسی باتیں ایک بھائی سمجھانے سے تو رہا۔ سب کی نظروں کا رخ ہادی کی طرف تھا۔ اس نے ایسا کیا کر دیا کہ سردار کو
اس پر اتنا غصہ چڑھا؟ ہادی اپنا سر کھجانے لگا۔ اس کا سالہ پلس بہنوئی صحیح کہہ رہا تھا۔ ایک بھائی یہ باتیں نہیں سمجھا سکتا تھا، اور راہا کی اپنی ماں کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ نہیں تھی۔ باقی ساری باتیں شوہر پر ہی اٹکتی تھی۔ چاچو، میں نے سمجھایا تھا، بار بار سمجھایا تھا کہ اپنے لالا کے سامنے کوئی بات نہیں کرنی، لیکن وہ میری سنتی ہی نہیں۔ ہادی کے چہرے پر دکھ تھا۔ بیچارے نے بڑی کوشش کی تھی کہ اس کی بیوی اس کے سالے کو نہ بتائے، لیکن وہ لالا کی چمچی کہاں خاموش رہنے والی تھی۔ یہ تو اس ہو گیا۔ شہریار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے غم میں شریک ہوا۔ ہادی کی بیوی کی طرح شہریار کی بیوی بھی اس کی بات نہیں سنتی تھی۔ ملاقات کرنے کا کہتا تو آگے سے کئی باتیں بنا دیتی۔ ایک دوسرے سے دور ہو کے کھڑے ہو تم سب کا اس اچھی طرح میں نکالوں گا۔ ان دونوں کو لیلا مجنوں کی طرح ایک دوسرے کے قریب کھڑے دیکھ سردار طیش میں آتا دہارا سب کو سانب سونگ گیا، حتیٰ کہ سفیان خان اور الطاف خان کو بھی۔ مرغا بنوں؟ ہادی نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ چاچو، آپ ٹیچر نہیں ہیں اور نہ ہی میں اسٹوڈنٹ جو لیسن نہ سنانے پر آپ مجھے مرغا بنا رہے ہیں۔ اس وقت تم یہی سمجھ لو کہ میں تمہارا ٹیچر ہوں اور تم میرے اسٹوڈنٹ۔ تم نے اپنے پارٹنر کو لیسن سمجھایا نہیں، جس کی وجہ سے تمہیں سزا مل رہی ہے۔ سردار نے پاس رکھے چھوٹے ٹیبل کے نیچے سے بیلٹ پکڑ کر زمین پر مارتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہادی کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ سالم خان سینے پر ہاتھ باندھے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ پوری وجہ تو اسے معلوم نہ تھی، لیکن اتنا ضرور معلوم تھا کہ اس کے بیٹے نے ضرور کوئی الٹا کارنامہ سر انجام دیا ہے، جس کی وجہ سے اسے سردار سے سزا مل رہی ہے۔ بیچارہ ہادی مرتا کیا نہ کرتا کہ مترادف مرغا بن گیا۔ سردار نے بیلٹ سالم خان کو پکڑایا۔ 15 بیلٹ اسے مارو۔ سالم خان نے سرسری طور پر اپنے بیٹے کو دیکھ کر سردار کی جانب رخ کرتے آئیبرو اچکائی، جسے وجہ پوچھنا چاہ رہا تھا۔ تمہارا سو کولڈ بیٹا میری بہن کے کمرے میں گیا اور مجھے ویڈیو کال کر کے بتایا کہ میں کمرے میں آیا ہوں، اور اس کے بعد میری بہن یعنی کہ تمہارے بیٹے کی بیوی نے اپنے شوہر کے کارنامے مجھے بتائے۔ مزید بتانے کی مجھ میں سکت نہیں ہے، کیونکہ میں بے غیرت نہیں ہوں۔ سردار نے دانت پیستے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ سالم خان کی آنکھوں میں سرخی شامل ہوئی۔ اس کا بیٹا اس کی عزت کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ بیلٹ کے اوپر والے حصے کو اپنے ہاتھ پر لپیٹتے ہادی کی کمر پر مارا۔ ماما جی، بلند آواز میں اس نے علینا کو پکارا۔ سفیان خان، الطاف خان ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے اسے مار پڑتے دیکھ رہے تھے۔ سردار کے فیصلے کے آگے وہ خاموش تھے۔ وریام کو شو دیکھنے میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ جس طرح اسے مار پڑی تھی، اس کے بھتیجے کو پڑ رہی تھی، کیونکہ ان دونوں نے ایک جگہ ہی ٹانگ اڑائی تھی، سردار کی بہنوں کے ساتھ۔ شہریار مسکراتے ہوئے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا۔
اس بات سے انجان کہ تھوڑی دیر بعد اس کی بھی پھینٹی لگنے والی ہے۔ آئدن کے اپنے سانس سوکھے ہوئے تھے۔ یعقوب لڑکھڑاتا ہوا مردان خانے میں داخل ہوا۔ ہادی کو مار پڑتے دیکھ اپنی حیرت کو چھپا کر خاموشی سے وہاں بیٹھ گیا۔ پورے 15 بیلٹ مار کے اس کا باپ اس سے دور ہوا۔ بیلٹ پورے ہوتے ہی وہ زمین پر لیٹ گیا۔ اس کی پوری کمر پر جلن اور درد ہو رہی تھی۔ اللہ پوچھے آپ سب سے، اتنی بڑی غلطی نہیں تھی جتنی بڑی سزا دی مجھے۔ اپنے باپ اور چاچے کی طرف دیکھ کر دانت کچکچاتے ہوئے اپنا جملہ مکمل کیا، درمیان میں چیخ بھی ماری۔ آ جاؤ سامنے۔ آئدن کی جانب دیکھتے ہوئے اسے سامنے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ حلق سے بمشکل تھوک نکال کر ان سب کے درمیان کھڑا ہو گیا، جیسے مجرم کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ کمرے تک محدود رہنے چاہیے۔ کون سے کیڑے نے تمہیں کاٹا کہ وہ ویڈیو بنا کر موبائل اپنے بیٹے کے ہاتھوں میں تھما دیا؟ آئدن اپنی داڑھی کھجاتے ہوئے سردار کو دیکھنے لگا۔ اس نے کون سی ویڈیو بنا کر اپنے بیٹے کو موبائل پکڑایا تھا جس پر اس کے لالا اتنا غصہ ہو رہے تھے؟ شہریار نے اپنے ٹراؤزر کو مٹھیوں میں جکڑا۔ اسے علم ہو گیا تھا سردار کس ویڈیو کی بات کر رہا ہے، اور موبائل بھی شیرتیان کو پھر سے اس نے پکڑایا تھا۔ آئدن نے ویڈیو ایک جگہ سے ڈیلیٹ کر دی تھی، جبکہ وہ ویڈیو ابھی بھی شہریار کے موبائل میں 3 مرتبہ سیو تھی۔ لالا، پہلی بات، میں نے آج تک اپنی بیوی کے ساتھ کوئی ویڈیو بنائی ہی نہیں، اور مجھے نہیں پتا آپ کس ویڈیو کی بات کر رہے ہیں۔ آئدن احسان نے اپنے ہاتھوں کو آپس میں سختی سے پیوست کیا اور گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ سردار اپنے تھائے پر انگلیاں چلانے لگا۔ اس ویڈیو میں جو بیہودہ حرکات تھی وہ سب کچھ تمام مردوں کے سامنے بولنا اس کی غیرت اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ لالا، میرے دوست نے کچھ نہیں کیا، وہ تو آپ کے چھوٹے شیطان نے میرے موبائل پر ویڈیو بنائی تھی جو کہ ابھی تک میرے موبائل میں سیو ہے۔ اپنے دوست کو پریشانی میں دیکھ کر بے ساختہ شہریار کے منہ سے سچ نکل گیا۔ آئدن کا چہرہ خفت اور غصے سے سرخ ہو گیا، یعنی کہ وہ ویڈیو ابھی بھی شہریار کے موبائل میں موجود تھی۔ یہی کچھ حال سردار کا بھی تھا۔ جن کو ان معاملے کا پتہ نہیں تھا وہ ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ لالا، سچی وہ ویڈیو میں نے بھی آج دیکھی ہے کہ ابھی تک میرے موبائل میں ہے۔ شہریار چونکہ سردار کے پاس تھا، ہڑبڑا کر اٹھتے اپنے دوست کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ہادی زمین پر لیٹا پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر قہقہے لگانے لگا۔ اسے مار پڑی تھی، اب اس کے سالے کو بھی مار پڑنے والی تھی۔ کون سی ویڈیو کی بات کر رہے ہو تم دلہا؟ سفیان خان نے چہرے پر سنجیدگی سجا کر اس سے پوچھا۔ سردار نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اب وہ کیا انہیں بتاتا کہ وہ کس ویڈیو کی بات کر رہا ہے؟ تم دونوں کو کچھ زیادہ ہی بھائی چارہ یاد آ رہا ہے، تو پھر آج تم دونوں اپنی بیویوں کے پاس جانے کی بجائے ایک کمرے میں سو گے۔ آئدن کا منہ کھل گیا
سردار کے الفاظ سن کر وہ تو اب ایک پل بھی اپنی بیوی سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ شہریار زمین پر چونکڑی مار کر بیٹھ گیا۔ اس بیچارے نے ابھی تک اپنی بیوی سے ایک ملاقات کی تھی اور اپنی کمر سکوا کر بیٹھ گیا تھا۔ آج اس نے اپنی بیوی سے ملاقات کرنے کا سوچا تھا، لیکن سردار نے اس کے رنگ میں بھنگ ڈال دی۔ آئدن نے شہریار کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتے جلد کو نوچنے والے انداز میں پکڑا۔ شہریار نے اس کے ہاتھ پر مکہ مارا۔ او بلے بلے، شاباش شاباش۔ ہادی کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوتے بھنگڑے ڈالنے لگا۔ سردار نے اس کا بازو پکڑ کر پھینکنے والے انداز میں صوفے پر بٹھایا۔ درہم، 1 منٹ، آئدن کی شادی ہوئی ہے، لیکن شہریار ابھی بائی صاحب، ایک سے بڑھ کر ایک نکما ہمارے گھر میں پایا جاتا ہے۔ جس رات کو یہ سب گھر سے غائب تھے، اسی رات اس اکلوتے سپوت نے نکاح کر لیا تھا اپنے باپ کے بغیر۔ الطاف خان کو یہ بات پوری زندگی نہیں بھولنی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے نکاح پر موجود نہیں تھے۔ سفیان خان لمبا سانس لے کر رہ گئے۔ نہایت ہی کوئی بے باک انسان ہیں بڑی حویلی میں۔ درہم نے ان تینوں کو گھورا جو ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ چاچو، آپ اپنی برائیاں کیوں کر رہے ہیں؟ مجھ سے سہن نہیں ہو رہا۔ ہادی نے بیچارہ سا منہ بنا کر اپنے سالے پلس بہنوئی اور چاچو کو دیکھا جو ان کی عزت افزائی کر رہا تھا، لیکن اسے ہضم نہ ہوئی تو زبان چلا دی۔ لالا، آئدن نے تو ریکارڈ توڑے ہیں۔ اس نے خود میرے موبائل سے ویڈیو ڈال ہی نہیں کی۔ شہریار نے بچنے کے لیے سارا بھار اپنے دوست پر ڈالا۔ وہ اپنی نہیں عزت افزائی کروانا چاہتا تھا۔ یہ کہہ کون رہا ہے جو خود راتوں کو اپنی منکوہا کے کمرے میں جاتا ہے؟ آئدن کہاں پیچھے رہنے والا تھا؟ اس کے سارے کالے چٹے کھول کر رکھ دیے۔ اس نے شہریار کے سر پر تھپڑ مارا۔ تم سب سے اچھے تو علی بابا کے 40 چور تھے، جو کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ تم سب تھالی کے بینگن ہو۔ ان تینوں کو دیکھا جو ایک دوسرے کے راز افشا کر رہے تھے، زبان درازی میں ہر ایک سے آگے نکلنے کی کوشش میں تھے۔ میں چاہے جتنا بھی بے باک ہوں، میں نے اپنی بیوی کو خاموش رہنا سکھایا ہے۔ میری سب کے سامنے اپنے شوہر کے کارنامے نہیں بتاتی۔ سردار درہم خان زادہ نے منہ توڑ جواب ہادی کو دیا۔ وہ بیچارہ سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ بابا جانی، آپ نے ان تینوں کو کیوں کھڑا کیا ہے؟ شیر تیان بھاگتے ہوئے مردان خانے میں داخل ہوا۔ سردار کی گود میں بیٹھ کر اپنے بابا، چچا زاد بھائی اور چاچو کو دیکھ کر سوال داغا۔ بیٹا، یہ چھوٹے بچوں کی بات نہیں ہے۔ سردار نے جیسے بات کو ختم کر دیا، اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر بال سہلانے لگا۔ غصے سے اچانک اسے ہلکے پھلکے انداز میں دیکھ کر سفیان خان کو اپنی جوانی یاد آئی، جب اکثر وہ صارم کو ڈانٹتے تھے، وریعم ان کی گود میں بیٹھ کر سوال پوچھتا کہ ان کا غصہ جھاگ کی طرح بہہ جاتا۔ میں جا رہا ہوں اپنی بیوی کے پاس۔
اپنی کمر کی مالش کر ہادی کے الفاظ حلق میں ہی رہ گئے جب سردار نے بیلٹ پکڑ کر زور سے اس کی پیٹھ پر مارا۔ مضبوطی اس قدر تھی کہ وہ بیچارہ چیخ بھی نہ پایا۔ آئدن اور شہریار قہقہے لگانے لگے۔ سردار نے دو بیلٹ ان کی کمر پر بھی مارے۔ شہریار نے آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ پہلا درد ابھی کم ہوا نہیں تھا۔ سردار نے اوپر اور بیلٹ مار دیے۔ ایک کام کرو، تینوں ایک کمرے میں جاؤ اور ایک دوسرے کی کمر پر مالش کرو۔ سردار شیر تیان کو گود میں اٹھا کر مردان خانے سے باہر چلا گیا۔ ہماری کمر پر بیلٹوں سے مالش کر کے خود اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے۔ ہادی نے ابھی اپنا جملہ مکمل کیا تھا جب اس کے باپ نے اس کے سر پر تھپڑ مارا۔ تمیز سے بات کیا کرو، چاچو ہے تمہارا۔ سارن اسے پیچھے کی طرف دھکا دے کر مردان خانے سے باہر چلا گیا۔ سفیان خان اور الطاف خان ان تینوں کو غصے میں دیکھ کر باہر چلے گئے۔ وریام خان زادہ کب سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کر رہا تھا۔ بڑوں کے باہر نکلتے ہی بری طرح ہنسنے لگا۔ یعقوب کا بھی کچھ یہی حال تھا۔ پیٹ پر گولی چھو کر گزرنے کی وجہ سے اس سے تو صحیح طریقے سے ہنسا بھی نہ گیا۔ بھائی منہ لگاتا نہیں ہے اور میرے باپ کو بھائی چارہ یاد آ رہا ہے۔ ہادی رونے والا منہ بنا کر صوفے پر گرنے والے انداز میں لیٹا۔ آئدن اور شہریار بھی گرنے والے انداز میں صوفے پر لیٹ گئے۔ کیسے بھائی تم سب ہو؟ میرا سالہ میرے رشتے کے لیے حامی بھرنے والا ہے، کسی نے مجھے مبارک ہی نہیں دی۔ وریام کے الفاظ سنتے ہی وہ تینوں اٹھ کر بیٹھ گئے۔ تکلیف سے ان کی بری حالت تھی اور وریام خان زادہ انہیں بتی سی نکالتے مبارک دینے کا کہہ رہا تھا۔ ہاں ضرور لالا، کیوں نہیں؟ اتنی بڑی خوشی میرے چاچو کو ملی ہے، میں ضرور مبارکباد دیتا ہوں، اسپیشل والے انداز میں۔ آخری تین لفظ ان تینوں نے یک زبان بولے۔ تینوں ایک ساتھ کھڑے ہوئے، وریام کو کندھوں سے نرمی سے پکڑ کر نیچے کی جانب جھکاتے اپنی کوہنی کو اس کی پیٹھ پر تینوں نے ایک ساتھ ماری۔ آہ! اس کی بلند چیخ پوری حویلی میں گونجی۔ یعقوب نے فوراً اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ قہقہ کا قابو کرنا بے انتہا کا مشکل تھا۔ ان تینوں نے اپنا اب رخ یعقوب کی طرف کیا۔ اس نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا مار کھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ارے یعقوب، ہم سب نے اتنا اچھا رات کا کھانا کھایا ہے، تم بھی بڑی حویلی کے فرد ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اکیلے کھانا کھائیں اور تمہیں سونا نہ مارے؟ ان تینوں نے یعقوب کے کندھے پر دو مکے مارے۔ وہ بیچارہ اپنے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر کے سر جھکا گیا۔ اسے نہ جانے کس چیز کی سزا ملی تھی۔ اب مردان خانے کی حالت کچھ یوں تھی کہ کوئی اپنی کمر پکڑ کر بیٹھا تھا، کوئی کندھے تو کوئی بازو۔ سردار اپنے کمرے میں گیا۔ ترسم جائے نماز بچھائے نوافل ادا کر رہی تھی۔ سردار بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کئی لمحے وہ گہری سوچ میں گم رہا۔ شیر تیان کو بیڈ پر لٹایا، وہ اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ وہ کون تھا؟ سردار کو کسی طرح بھی پتہ لگانا تھا کہ وہ شخص کون تھا جو اس کی
مدد کر رہا ہے۔ کئی لمحے وہ انہی سوچوں میں گم رہا۔ شیر تیان کا سر تکیے پر رکھتے واش روم میں گیا۔ وضو کر کے جیسے ہی باہر آیا، اس کا چھوٹا شیطان کمر پر دونوں ہاتھ رکھے کھڑا اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ بابا جانی، آپ کو معلوم ہے میں آپ کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ سردار کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آئی۔ اسے صحیح طریقے سے نماز پڑھنی نہیں آتی تھی۔ کچھ دعائیں اور سورتیں اسے یاد کروائی تھیں تو وہی نماز میں پڑھ کر کہتا تھا کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ اسے اپنے ساتھ اندر لے کر گیا، وضو کرواتے گود میں اٹھا کر باہر لایا۔ اپنی سردارنی سے 2 قدم آگے جائے نماز بچھا کر اپنے ساتھ اپنے منہ بولے بیٹے کا چھوٹا سا جائے نماز بچھایا۔ نوافل پڑھنے آتے ہیں؟ ترسم سلام پھیر چکی تھی۔ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورۃ اخلاص، ساتھ میں ایک دعا پڑھتے ہیں۔ 5 سالہ اس چھوٹے سے شیطان نے وہ چیزیں بتا دیں جو اسے اس کے بابا جانی نے یاد کروائی تھیں۔ وہ ہاتھوں پہ چیزیں گن رہا تھا کہ اتنی چیزیں میں نے یاد کی ہیں۔ سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص کے علاوہ کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں۔ ادھر آؤ میں بتاؤں، تب تک تمہارے بابا جانی بھی 8 نوافل پڑھ لیں گے۔ ترسم اپنے دل کو ہلکا کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اپنا ذہن عبادت میں لگایا۔ شیر تیان کو اس نے گود میں بٹھایا۔ جائے نماز میں جب ہم اللہ کے سامنے خود کو حاضر کریں تو ہمارے دل میں ہر قسم کی جلن اور غصہ مٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ثنا پڑھ کے ترسم نے اسے تمام نماز کی چیزیں بتائیں کہ دوران نماز میں ہم یہ حرکت کرتے ہوئے یہ سورت اور الفاظ پڑھتے ہیں۔ شیر تیان بہت دھیان سے تمام باتیں سن رہا تھا۔ اسے ان میں کافی زیادہ چیزیں آتی تھیں۔ 20 منٹ لگا کر ترسم نے اسے تمام چیزیں سمجھائیں۔ تب تک سردار بھی 8 نوافل پڑھ چکا تھا۔ چلو نماز پڑھتے ہیں۔ وہ 5 سالہ بچہ اپنے بابا جانی اور اپنی بڑی مورے کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا۔ اس کی خوشی دیکھ کر ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا کہ چلو اس چھوٹے سے شیطان کی خوشی کے لیے 4 نوافل کی نیت کر کے عبادت شروع کی۔ تسبیحات کر کے وہ دعا مانگ رہے تھے۔ دعا کے درمیان ہی ان دونوں کو شیر تیان کی سریلی اور بلند آواز سنائی دینے لگی، اللہ جی مجھے بہت ساری چاکلیٹ دینا، میرے بابا جانی کو زیادہ سارے بیبی دینا، لیکن وہ سب سے زیادہ پیار مجھ سے کرے، اور جہنم کے کانٹے کو خوش رکھنا، وہ مجھے تنگ کرتی ہے لیکن وہ دل کی اچھی ہے، اور اس قندیل چڑیل کو میرے بابا جانی سے دور رکھنا۔ مجھے اور میری بڑی مورے کو اچھا نہیں لگتا کہ وہ میرے بابا جانی اور ان کی بڑی کے دیو کے قریب آئے۔ اس نے پہلی مرتبہ ترسم کو بڑی مورے کہہ کر پکارا تھا۔ ان دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس کی دعا سن کر ان دونوں نے دعا مانگی کہ اس چھوٹے سے شیطان نے جو بھی دعا مانگی ہے اسے اللہ قبول کرے۔
سردار نے دعا مانگ کر اپنی بیوی اور بیٹے کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ دونوں مسکرا کر اس کے گلے لگ گئے۔ تینوں کھڑے ہوئے۔ اپنے جائے نماز کو تہہ لگا کر صوفے پر رکھا۔ ترسم بے انتہا تھک چکی تھی۔ بیڈ پر نیم دراز ہوتے اپنے اوپر لحاف لے کر کمبل میں دبک کر لیٹ گئی۔ شیر دیان بھی بیڈ پر لیٹ گیا۔ سردار کا بھی تھکاوٹ سے جسم ٹوٹ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی ان دونوں کے درمیان لیٹا، دونوں نے اس کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ بہت ہی خوبصورت لمحے ان تینوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارے تھے۔ ترسم بظاہر تو سو رہی تھی، لیکن آنکھوں میں ابھی تک اس کے چاچو کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس کے بدن پر لگے زخم بھلانے کی کوشش میں اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ کیا اسے سردار کو بتا دینا چاہیے تھا کہ یاور اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ اف! شہریار بیڈ پر لیٹے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں بھر رہا تھا۔ ابے چپ کر! کیا عورتوں کی طرح سسکیاں بھر رہا ہے؟ آئدن نے جل بھن کر کہا، جو کب سے اس کی سسکیوں کی آواز سن رہا تھا۔ ہادی بائیں جانب لیٹا اپنے درد کو برداشت کرنے کی کوشش میں تھا۔ آئدن چاچو چپ کر جائیں، آپ کو تو 2 بیلٹ پڑے ہیں، اس لیے خاموشی سے لیٹے ہیں۔ ہمیں پوچھیں، ہماری کمر کا قورمہ بنا دیا ہے سردار چاچو نے۔ ہادی نے رخ آئدن کی طرف کیا۔ یعقوب صوفے پر لیٹا ان تینوں کی لڑائی دیکھ رہا تھا۔ میں جا رہا ہوں اپنی بیوی کے پاس، کوئی مائی کا لال مجھے روک کر دکھائے۔ شہریار بیڈ سے اٹھا۔ آئدن نے اسے پاؤں مارا۔ وہ یعقوب کے اوپر گرا۔ آہ! دونوں نے ایک ساتھ بلند چیخ ماری۔ شہریار کا ہاتھ اپنی کمر پر اور یعقوب کا سر اپنے پیٹ پر تھا۔ اگر ہم اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے تو کوئی بھی نہیں جائے گا، آئدن اور ہادی دونوں ایک ساتھ بولے۔ شہریار نے کشن اٹھا کر ان دونوں کے منہ پر مارا۔ خبیثوں! بے غیرتوں! تم لوگ تو اپنی بیویوں کے پاس چلے جاتے ہو۔ نکاح کے بعد میں نے ایک ملاقات کرنے کی کوشش کی تھی، میرے باپ نے مجھے بیلٹ مار کر کمرے سے باہر نکالا تھا۔ اب تو کم از کم مجھے جانے دو، میری کمر ٹوٹ رہی ہے۔ شہریار کی کمر واقعی میں درد سے ٹوٹ رہی تھی، پہلے اپنے باپ سے بیلٹ کھا کر اور اب سردار سے بیلٹ کھا کر۔ چل ادھر آ میرا بھائی، میں تجھے مالش کرتا ہوں۔ پیچھے دفعہ ہو، کیوں میرے جذبات کی ماں بہن ایک کر رہا ہے؟ آئدن اس کے پاس گیا، اس کی شرٹ اتارنے لگا۔ شہریار نے اسے خود سے دور دھکا دیا۔ دفعہ ہو جا کمرے سے باہر، تو ہمارے ساتھ کمرے میں رہنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ آئدن نے دروازہ کھول کر اسے ایک اور ٹھڈا مارا۔ وہ بیچارہ زمین پر کمرے سے باہر گرا۔ وہ رہا تیری بیوی کا کمرہ، چل میرا بیٹا دفعہ ہو وہاں پر۔ آئدن نے اس کے منہ پر دروازہ بند کیا اور بیڈ پر جا کے لیٹ گیا۔ تم بھی چپ کر کے بیڈ پر آ کر لیٹ جاؤ، پھر صبح اٹھ کر دہائیاں دو گے کہ میں صوفے پر سویا تھا، میری کمر درد ہو رہی ہے۔ اتنی تو عورتوں کی کمر درد نہیں ہوگی جتنی تو مردوں کی ہو رہی ہے۔ آئدن سردار کا سارا غصہ ان سب پر نکال رہا تھا۔ یعقوب لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ پر
بیڈ کے پاس پہنچا، خاموشی سے سیدھا ہو کر لیٹا۔ ہیبا: شہریار خان، تمہاری تو خیر نہیں۔ شہریار دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہوا، ایک قدم بھی چلنے کی ہمت نہیں تھی۔ بمشکل اپنی بیوی کے دروازے کے باہر پہنچا۔ سونے پر سہاگا۔ اس کی بیوی کے کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا۔ دروازہ کھول کر اندر گیا، بنا آواز پیدا کیے بند کر کے اسے لاک کر کے پیچھے مڑا۔ اس کی بیوی گہری نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ شوہر کی نیند حرام کر کے خود مزے سے نیند پوری کی جا رہی ہے۔ شہریار اس کے پاس گیا، اسے شرارت سوچ رہی تھی۔ واش روم میں گیا، وہاں سے ٹوتھ پیسٹ اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل سے کاٹن بڈ اٹھایا۔ دبے قدم بیڈ کے پاس پہنچ کر ہیبا کا ایک ہاتھ سیدھا کر کے اس کے چہرے کے پاس رکھا اور اوپر ساری ٹوتھ پیسٹ نکال دی۔ اس کے ناک کے قریب کاٹن بڈ ہلکا سا رب کرنے لگا۔ الجھن محسوس کر کے وہ ہلکا سا کسمسائی۔ شہریار نے مزید اس کے ناک کے قریب کاٹن بڈ رگڑی، زیادہ جلن محسوس کر کے۔ ہیبا نے اپنے منہ پر ٹوتھ پیسٹ سے بھرا ہاتھ مار دیا۔ اپنا چہرہ گیلا محسوس کر کے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے شہریار اور اپنے چہرے، آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جمع ہوئے۔ شہریار پیٹ پکڑ کر قہقہ لگا رہا تھا۔ اس نے پہلی مرتبہ اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کی کوئی شرارت کی تھی۔ میری نیندیں حرام کر کے بیوی صاحبہ خود سکون سے نیند پوری کر رہی تھی۔ شہریار اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا، سائڈ ٹیبل سے ٹیشو پکڑ کے اس کی آنکھوں کے پاس ٹوتھ پیسٹ صاف کی۔ ہیبا نے معصومانہ چہرہ بنا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنے رخسار اس کے دونوں رخسار کے ساتھ لگائے۔ شہریار نے اپنے دانت سختی سے آپس میں جوڑے۔ اسے ٹوتھ پیسٹ کی سمیل حد سے زیادہ بری لگتی تھی اور اس کی بیوی نے وہی اس کے چہرے پر لگا دی۔ ہائے، میرا شوہر بہت پیارا لگ رہا ہے، ہیبا نے دانت پیستے ہوئے الفاظ ادا کیے۔ شہریار کا بس نہیں چل رہا تھا، سارے ٹوتھ پیسٹ اس کے چہرے پر پھسل کرے۔ مزہ آیا؟ آج کے بعد میرے ساتھ اس طرح کی کوئی شرارت مت کیجیے گا۔ شہریار پر اسرار انداز میں مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر ہیبا کے سانس سوکھنے لگی۔ ہاں جی، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ آپ سب کو ریویو دینا مت بھولیے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ پر ریویو اچھا ہوا تو کل بھی لانگ ایپیسوڈ اپلوڈ کروں گی۔ اگر ریویو اچھا ہوا تو اور آج ایپیسوڈ میں اپنی فیورٹ لائن بتانا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے۔